میری دو بیٹیاں تھیں، جب تیسری بھی بیٹی ہوئی تو میں نے اسے ایک امیر گھر کے بے اولاد جوڑے کو 2 تولہ سونا کے بدلے دے دیا اور خود دوسرے شہر چلی گئی۔ پھر کئی سال بعد بیٹی کی یاد آئی کہ بڑی ہو کر کیسی لگتی ہوگی۔ تب میں برقع پہن کر منہ چھپا کر بیٹی سے ملنے آ گئی اور اسی کوٹھی پر پہنچ گئی جہاں میں نے بیٹی کو 2 تولے سونے کے بدلے دیا تھا۔ میں مسکراتی ہوئی کوٹھی کے اندر داخل ہو گئی، مگر سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر میرا تو دماغ چکرا گیا، کیونکہ گھر کے نچلے حصے سے اٹھنے والا وہ جان لیوا درد اب میری پوری پیٹھ میں پھیل چکا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں۔ میں زمین پر بچھی اس میلی چٹائی پر ہاتھ مار رہی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ درد پہلے سے زیادہ شدید ہو کر میرے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ میرے پیٹ میں اٹھنے والی کھنچاوٹ اب اتنی سخت ہو گئی تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ 2 دن سے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا تھا، جس کی وجہ سے نکاہت اتنی زیادہ تھی کہ مجھ سے کراہا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے بے بسی سے اپنے کمرے کی چھت کو دیکھا جہاں سے مٹی جھڑ رہی تھی، اور پھر میری نظر ان 2 چھوٹی بچیوں پر پڑی جو بھوک سے نڈھال ہو کر میرے پیروں سے لپٹی سسک رہی تھیں۔ ان کے ننھے چہرے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے اور وہ بار بار ماں ماں پکار رہی تھیں، لیکن میرے پاس انہیں دینے کے لیے تسلی کے 2 بول بھی نہیں تھے۔ میری بڑی بیٹی جو ابھی صرف 7 سال کی تھی، وہ کونے میں کھڑی خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ میں نے ہمت جمع کر کے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو سامنے چارپائی پر شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا تھا۔ اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ اس کی بیوی موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے اور اس کی اپنی اولاد بھوک سے دم توڑ رہی ہے۔ اس کے خراٹوں کی آواز مجھے اپنے سینے پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ درد کی ایک ایسی لہر اٹھی کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور مجھے لگا کہ اب میں مزید 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ میں نے بڑی بیٹی کو اشارے سے بلایا اور بڑی مشکل سے کہا کہ وہ دوڑ کر جائے اور برابر والی خالہ کو بلا کر لائے۔ وہ بچی ننگے پاؤں باہر کی طرف بھاگی اور چند ہی منٹوں میں خالہ ہانپتی ہوئی میرے پاس پہنچی۔ انہوں نے میری حالت دیکھی تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہوں نے میرا ماتھا چھوا جو پسینے سے شرابور تھا اور بخار کی وجہ سے تپ رہا تھا۔ خالہ کہنے لگی کہ تمہارا وقت بالکل قریب آ چکا ہے اور اس حال میں تمہیں گھر پر رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تمہیں فوراً کسی ہسپتال لے جانا ہوگا، ورنہ تمہاری یا بچے کی جان جا سکتی ہے۔ میں نے روتے ہوئے خالہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ خالہ میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، میں ہسپتال کیسے جاؤں گی اور ان بچیوں کو کس کے سہارے چھوڑوں گی۔ خالہ نے میرا حوصلہ بڑھایا اور کہا کہ تم پیسوں کی فکر مت کرو، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ انہوں نے محلے کے ایک لڑکے کو آواز دی کہ رکشہ لے کر آئے۔ تب تک میرا نشئی شوہر ایک لمحے کے لیے ہڑبڑا کر اٹھا۔ اس نے کمرے میں موجود لوگوں کو دیکھا اور پھر بیزاری سے کروٹ بدل کر دوبارہ سو گیا۔ اس کی اس بے حسی نے میرے دل پر جیسے نشتر چلا دیے ہوں۔ میں نے سوچا کہ اللہ نے مجھے کیسا ہمسفر دیا ہے جو اس وقت بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ درد کی شدت اب اتنی بڑھ گئی تھی کہ مجھے اپنا نچلا دھڑ سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ خالہ نے جلدی جلدی ایک پرانی چادر نکالی اور مجھے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن مجھ میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں تھی۔ میرے پاؤں کانپ رہے تھے اور خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے رکشے تک پہنچایا گیا جہاں میری دونوں چھوٹی بچیاں چیخ چیخ کر رو رہی تھیں۔ وہ مجھ سے دور نہیں ہونا چاہتی تھیں، لیکن خالہ نے انہیں زبردستی پیچھے ہٹایا۔ رکشہ جیسے ہی کچی سڑک پر چلا، ہر جھٹکے کے ساتھ میری کمر میں درد کی ایک نئی بجلی کندتی تھی۔ میں نے رکشے کی لوہے کی سلاخ کو اتنی زور سے پکڑا ہوا تھا کہ میری انگلیاں سفید پڑ گئی تھیں۔ میں بار بار کلمہ پڑھ رہی تھی اور اللہ سے اپنی زندگی کی دعا مانگ رہی تھی تاکہ میں ان یتیم جیسی بچیوں کو پال سکوں۔ رکشہ ہسپتال کی طرف دوڑ رہا تھا، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ راستہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سڑک پر موجود ہر گڑھا میرے لیے قیامت بن کر ٹوٹ رہا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی خالہ نے شور مچایا اور وارڈ بوائے اسٹریچر لے کر دوڑا۔ مجھے اس ٹھنڈے سے اسٹریچر پر لٹایا گیا تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے سکون محسوس ہوا، لیکن درد کی لہریں مسلسل آ رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا اور نرس سے کہا کہ اس کی حالت بہت نازک ہے، اسے فوراً لیبر روم میں منتقل کرو۔ مجھے وہاں لے جایا گیا جہاں سفید دیواریں اور دوائیوں کی بو نے میرا دل مزید خراب کر دیا۔ میں وہاں اکیلی تھی اور میرے پاس صرف ممتا کی ہمت تھی۔ نرس بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ہمت مت ہارو، لیکن بھوک اور کمزوری نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ مجھے اپنی ان 2 بیٹیوں کے چہرے یاد آ رہے تھے جو گھر کی دہلیز پر روتی ہوئی رہ گئی تھیں، اور پھر وہ لمحہ آیا جب ایک زوردار درد کے ساتھ میرے جسم سے وہ بوجھ الگ ہو گیا۔ نرس نے بتایا کہ بیٹی ہوئی ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے کہ ایک اور بیٹی اس ظالم دنیا میں آ گئی ہے جس کا باپ نشئی ہے اور جس کی ماں کے پاس
اسے پلانے کو دودھ تک نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد جب مجھے وارڈ میں منتقل کیا گیا تو میں نے اپنی اس تیسری بیٹی کو دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، بالکل چاند کی طرح سفید، لیکن اسے دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا۔ میں اسے کیا کھلاؤں گی اور اسے کیسے پالوں گی؟ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ خالہ وارڈ میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر تھکن تو تھی مگر سکون بھی تھا۔ انہوں نے میرے قریب آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بڑے پیار سے بتایا کہ پریشان نہ ہو، اللہ نے کرم کر دیا ہے۔ میں نے محلے کے چند نیک لوگوں کی مدد سے پیسے جمع کر لیے تھے اور ہسپتال کا سارا بل جمع کروا دیا ہے۔ اب تمہیں پیسے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے خالہ کا ہاتھ تھام لیا اور روتے ہوئے کہا کہ خالہ آپ کا تو احسان ہے کہ آپ نے میرا بل دے دیا، لیکن اب میں اس بچی کو کیسے پالوں گی؟ میری تو پہلے کی 2 بچیاں گھر میں بھوکی بیٹھی ہیں، ان کے باپ ایک روٹی کا لقمہ نہیں لاتا، تو اس تیسری جان کو میں کہاں سے کھلاؤں گی؟ خالہ نے میری بات سن کر ایک لمبی ٹھنڈی آہ بھری اور پھر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے کہا کہ دھیان رکھو بیٹی، جس نے اسے پیدا کیا ہے وہ اس کا رزق بھی دے گا۔ ابھی ہمت نہ ہارو، میں تمہیں گھر لے چلتی ہوں، پھر دیکھ لیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ خالہ نے مجھے اور بچی کو سنبھالا اور ہم کسی طرح واپس اپنی اسی ٹوٹے ہوئے گھر میں پہنچے۔ جیسے ہی ہم نے گھر کی دہلیز پار کی تو میرا شوہر، جو اب نشے سے تھوڑا ہوش میں آ چکا تھا، اس نے شور مچایا کہ کیا لائی ہو۔ جب اسے پتہ چلا کہ تیسری بھی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ گندی گالیاں دینے لگا اور چیخ کر کہنے لگا کہ پہلے ہی 2 بوجھ کم تھے جو ایک اور منحوس لے آئی ہو۔ اس نے غصے میں آ کر ہاتھ اٹھایا اور مجھے مارنے پیٹنے کے لیے آگے بڑھا تو خالہ شیرنی کی طرح بیچ میں آ گئی۔ انہوں نے اسے زور سے دھکا دیا اور کڑک کر بولی کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تیری بیوی ابھی موت کے منہ سے واپس آئی ہے اور تو اسے مارنے چلا ہے؟ تو نشے میں دھت ہے، ابھی کے ابھی یہاں سے نکل جا ورنہ میں محلے والوں کو بلا لوں گی۔ خالہ کی ڈانٹ سن کر وہ بڑبڑاتا ہوا اور گالیاں بکتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا، لیکن میری دونوں بڑی بچیاں اس شور شرابے سے بری طرح خوفزدہ ہو کر کونے میں دبک گئیں۔ ان کے چہروں پر چھائی دہشت دیکھ کر میرا کلیجہ کٹ گیا۔ اتنے میں ہماری دوسری پڑوسن سکینہ بی بی ہاتھ میں کھانے کا برتن لیے اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے پیار سے میری بچیوں کو پکارا اور انہیں کھانا کھلانے لگیں۔ بچیاں جو 2 دن سے بھوکی تھیں وہ جلدی جلدی لقمے توڑنے لگیں۔ سکینہ بی بی نے میرا بھی خیال رکھا اور مجھے تسلی دی کہ جب تک تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی میں تمہارا اور بچیوں کا خیال رکھوں گی۔ لیکن اصل مسئلہ وہ معصوم جان تھی جو میری گود میں تھی۔ کمزوری اور فاقوں کی وجہ سے میرا دودھ نہیں اتر رہا تھا اور وہ بچی بھوک کی وجہ سے مستقل رو رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز میرے دل میں چھید کر رہی تھی۔ خالہ نے جب دیکھا کہ بچی بھوک سے نڈھال ہے تو وہ فوراً باہر گئیں اور کہیں سے اس کے لیے دودھ کا انتظام کر کے لائیں۔ انہوں نے بچی کو فیڈر لگایا تو وہ خاموش ہوئی۔ خالہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور سنجیدگی سے کہنے لگیں کہ دیکھو اب میری بات غور سے سنو، اب تمہیں ہمت کرنی ہوگی اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ تم جانتی ہو کہ تمہارے حالات کیسے ہیں، اب مزید کسی بچے کے بارے میں مت سوچنا ورنہ تم خود بھی مٹ جاؤ گی اور یہ بچیاں بھی برباد ہو جائیں گی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور بے بسی سے خالہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ خالہ میں تو یہ تیسری بچی بھی نہیں چاہتی تھی، مجھے پتا تھا کہ میرا کیا حال ہوگا، لیکن میں کیا کروں؟ میرا شوہر جب نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ جانور بن جاتا ہے، وہ میری ایک نہیں سنتا اور میری چیخیں اس کے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ میں اس جہنم میں قید ہوں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آتا۔ میرے لیے تو یہ زندگی ایک بوجھ بن چکی ہے اور اب اس تیسری بچی کا چہرہ دیکھ کر مجھے اپنا مستقبل اور بھی اندھیرے میں لگ رہا ہے۔ سکینہ خالہ کھانا کھلا کر اور ڈھیروں تسلی دے کر اپنے گھر چلی گئی تھیں اور ان کے جانے کے بعد کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، ایسی خاموشی جو انسان کو اندر ہی اندر کھانے لگتی ہے۔ میں اپنی تینوں بچیوں کے ساتھ اس ٹوٹے پھوٹے گھر کے اداس کونے میں بیٹھی رہ گئی تھی۔ میری نظر بار بار اس بستر کی طرف جا رہی تھی جہاں شراب کی خالی بوتل ابھی بھی پڑی ہوئی تھی۔ یہ وہی چارپائی تھی جس پر میرا شوہر سارا وقت شراب کے نشے میں بدمست پڑا رہتا ہے۔ اسے نہ دنیا کی خبر تھی نہ اپنی اولاد کی بھوک کا احساس تھا۔ میری آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سیلاب امڑ آیا تھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ محبت بھی انسان کو کہاں سے کہاں لے آتی ہے اور کیسے کیسے دن دکھاتی ہے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی کا انجام ایک ایسے بدبودار کمرے میں ہوگا جہاں دیواروں سے مٹی جھڑتی ہے اور جہاں میری اولاد کے پاس پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ میرا تعلق ایک اچھے اور شریف گھرانے سے تھا۔ ہم بہت زیادہ امیر تو نہیں تھے لیکن ایک باعزت مڈل کلاس زندگی گزار رہے تھے۔ میرے باپ نے اپنی بساط سے بڑھ کر میرا لاڈ اٹھایا تھا، مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ انہوں نے مجھے اسکول بھیجا تاکہ میں پڑھ لکھ کر اپنا مستقبل سنوار سکوں۔ میں نے 10ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی اور اس وقت میرے سپنے بہت بڑے تھے۔ میں سوچتی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر
کر اپنے ماں باپ کا نام روشن کروں گا، لیکن اسی کم عمری اور نادانی میں مجھے محبت کا وہ بخار چڑھا جس نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا۔ اسکول آتے جاتے وہ لڑکا مجھے روز نظر آتا تھا۔ وہ گلی کے نکڑ پر کھڑا رہتا اور اپنی باتوں کے جال ایسے بنتا کہ میں ان میں الجھتی چلی گئی۔ وہ مجھے بڑے بڑے خواب دکھاتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ مجھے محلوں میں رکھے گا، مجھے دنیا کی ہر خوشی دے گا۔ میں اس کی باتوں میں آ کر اپنے ماں باپ کی محبت اور ان کی عزت کو بھی بھول گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اس کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ میں کتنی پاگل تھی کہ میں نے ایک ایسے شخص کے لیے اپنا ہنستا بستا گھر چھوڑ دیا جس نے کبھی محنت کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ جب میں اس کے ساتھ گھر سے نکلی تو مجھے لگا تھا کہ ہم ایک نئی اور خوبصورت دنیا بسائیں گے، لیکن شادی کے چند ہی دنوں بعد اس کے خوابوں کی حقیقت کھل کر سامنے آنے لگی۔ وہ کام چور تھا، اسے محنت کرنا برا لگتا تھا۔ آہستہ آہستہ اسے شراب کی لت لگ گئی اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب اس نے گھر کا سامان بیچنا شروع کر دیا۔ میرے ماں باپ نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا تھا کیونکہ میں نے ان کی پگڑی اچھالی تھی۔ میرے پاس اب واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کی تھی۔ اس وقت میں اسکول کی ایک معصوم لڑکی تھی جسے صرف محبت کے نغمے سننا اچھا لگتا تھا، لیکن اب میں ایک ایسی ماں تھی جس کی گود میں ایک بھوکی بچی تھی اور جس کی 2 بیٹیاں سہم کر میری گود میں چھپ رہی تھیں۔ میں نے اسکول کے دنوں کو یاد کیا جب میری سہیلیاں مجھ سے کہا کرتی تھیں کہ تم بہت خوش نصیب ہو، لیکن آج اگر وہ مجھے اس حال میں دیکھتی تو شاید پہچان بھی نہ پاتی۔ میرے چہرے کی رونق اور آنکھوں کی چمک اب گہرے حلقوں اور زردی میں بدل چکی تھی۔ میں نے اسکول کی وردی اتار کر یہ میلی کچیلی چادر اوڑھ لی تھی جو میری غربت کا کفن بنتی جا رہی تھی۔ اس لڑکی نے جس سے میں نے محبت کی تھی مجھے کبھی وہ عزت نہیں دی جس کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ وہ تو مجھے ایک بوجھ سمجھنے لگا تھا اور آج تیسری بیٹی کی پیدائش پر اس نے اپنی اثر اوقات دکھا دی تھی۔ میں نے سوچا کہ کاش میں اس وقت اپنے باپ کی بات مان لیتی، کاش میں اس محبت کے سراب کے پیچھے نہ بھاگتی، تو آج میری بیٹیاں بھی اس کسی اچھے اسکول میں پڑھ رہی ہوتی، نہ کہ اس گندے بستر پر پڑی بھوک سے سسک رہی ہوتی۔ میرے دل میں رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی تو برباد کر لی، لیکن ان میں ان بچیوں کا کیا قصور ہے جنہیں میں نے اس جہنم میں لا کھڑا کیا ہے۔ میری ممتا مجھے ملامت کر رہی تھی اور میرا ماضی مجھے چڑھا رہا تھا۔ وہ اسکول کی راہداریوں کے کہے اب میرے اس ویران گھر کی سسکیوں میں بدل چکے تھے۔ محبت کا وہ نشہ جو 10ویں جماعت میں مجھ پر طاری ہوا تھا وہ آج اس شراب کی بوتل کی بو میں گم ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے اپنی نادانی کی اتنی بڑی قیمت چکائی تھی کہ اب میرے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں تھا، اور سامنے پڑی وہ شراب کی خالی بوتل مجھے یاد دلا رہی تھی کہ میرا انتخاب کتنا غلط تھا۔ جس شخص کو میں نے اپنا مسیحا سمجھا تھا وہ میرا سب سے بڑا دشمن ثابت ہوا تھا۔ میں روتے ہوئے نڈھال ہو گئی تھی، لیکن میرے پاس اپنی تقدیر کو کوسنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ آنے والے چند دن تو محلے والوں نے میرا اور میری بیٹیوں کا خیال رکھا کیونکہ میری جسمانی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور بچیاں بھی کئی دن سے بھوکی تھیں۔ لوگ شروع میں ہمدردی دکھاتے ہیں اور کچھ دن تک تو دسترخوان سے بچا ہوا کھانا یا کوئی پرانا کپڑا دے جاتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب کے دل بھر گئے اور دھیرے دھیرے ہر کوئی اپنی اپنی زندگی کی تلخیوں میں گم ہو گیا۔ بس ایک سکینہ خالہ ہی تھی جنہیں ہمارا خیال تھا۔ وہ روزانہ کسی نہ کسی بہانے چکر لگاتی تھی اور میرا حال احوال پوچھ لیا کرتی تھی۔ کبھی وہ اپنے حصے کا دودھ بچا کر چھوٹی بچی کے لیے لے آتی تو کبھی میری بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دیتی، لیکن وہ بھی کب تک کرتی، ان کا اپنا گھرانہ بھی تو سفید پوش تھا۔ پھر ایک دن میرا شوہر حمزہ جو کئی گھنٹوں سے غائب تھا اچانک نشے میں دھت ہو کر گھر لوٹا۔ اس کے قدم زمین پر ٹک نہیں رہے تھے اور وہ دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں نشے کی زیادتی سے بالکل سرخ ہو رہی تھیں اور اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو نے پورے گھر کی ہوا کو زہریلا کر دیا تھا۔ میری سب سے چھوٹی والی بچی جو بھی صرف چند ہی دنوں کی تھی وہ بھوک سے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس کی ننھی سی جان دودھ کے لیے تڑپ رہی تھی۔ حمزہ نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا اور بچی کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور غصے سے مجھے گندی گندی گالیاں دینے لگا۔ وہ چلانے لگا کہ کیا اس گھر میں مجھے کبھی سکون نہیں ملے گا، ہر وقت ان منحوسوں کا رونا دھونا لگا رہتا ہے۔ اس نے تڑپ کر میری طرف دیکھا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اسے اس بات کا شدید غصہ تھا کہ میں نے اس کے سر پر تیسری بیٹی کا بوجھ بھی ڈال دیا ہے۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ پہلے ہی 2 بوجھ کیا کم تھے جب ایک کو آفت لے آئی ہو۔ میں نے روتے ہوئے بچی کو اٹھایا اور اسے چپ کرانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو بھوک سے بے حال تھی، وہ کیسے خاموش ہوتی۔ حمزہ نے غصے میں آ کر سامنے پڑا ہوا لوہے کا ایک گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا جو میری بڑی بیٹی کے قریب سے ہوتا ہوا گزرا۔ وہ دونوں سہم کر ایک کونے میں دبک گئیں اور ان کی سسکیاں نکل گئیں۔ حمزہ مسلسل چیخ رہا تھا کہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے،
مجھے سہارا چاہیے، لیکن تو نے پھر سے وہی بوجھ میری جھولی میں ڈال دیا ہے جو کل کو دوسروں کی دہلیز پر جا کر بیٹھیں گی اور میرا نام ڈبوئیں گی۔ اس کی باتیں سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے سوچا کہ ایک باپ اپنی ہی اولاد کے بارے میں اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ ان بیٹیوں کو رحمت سمجھنے کی بجائے اپنے نشے اور اپنی عیاشی میں رکاوٹ سمجھ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ اٹھایا اور مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے ڈر کے مارے بچی کو اپنے سینے میں چھپا لیا۔ اس نے زوردار تماچا میرے منہ پر دے مارا اور کہا کہ اسے کہیں بھی لے جا کر چھوڑ آؤ، یہ کسی کو دے دو۔ مجھے یہ آواز اس گھر میں اب دوبارہ نہیں سنائی دینی چاہیے، ورنہ میں اس کا گلا دبا دوں گا۔ اس کی اس وحشیانہ بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ مجھے پہلی بار اپنی کوکھ سے جنمی اس معصوم جان کے لیے اس کے اپنے باپ سے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں رات بھر جاگتی رہی اور روتی رہی جبکہ وہ نشے کی نیند سو گیا۔ میں نے سوچا کہ جس گھر کا باپ اپنی اولاد کو بوجھ سمجھے اور اسے مارنے کی دھمکیاں دے، وہاں ان کلیوں کا کیا بنے گا۔ غربت تو ایک طرف تھی، لیکن یہ نفرت اور بے حسی تو غربت سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ وہ وحشیانہ باتیں کر کے اور مجھے ذہنی و جسمانی اذیت دے کر نشے میں دودھ اسی طرح بستر پر ڈھیر ہو کر سو گیا، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں ساری رات ان دیواروں کو تکتی رہی جو میری بے بسی کا تماشا دیکھ رہی تھیں۔ اگلے دن جب سورج کی روشنی پھیلی اور سکینہ خالہ ہمیشہ کی طرح میرا حال پوچھنے آئیں تو میں نے اپنے بہتے ہوئے آنسو کو پونچھا اور ان کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ خالہ، اب میں مزید اپنی بچیوں کی بربادی نہیں دیکھ سکتی۔ ان کا باپ انہیں جینے نہیں دے گا اور غربت انہیں پلنے نہیں دے گی۔ آپ مجھے کہیں کوئی کام دلوا دیں تاکہ میں خود کما کر ان کا پیٹ پال سکوں۔ دراصل خالہ کی اپنی بیٹی بھی شہر کے بڑے بڑے بنگلوں میں کام کرتی تھی، اسی لیے مجھے امید تھی کہ وہ میری مدد ضرور کریں گی۔ میں نے بڑے مان سے ان سے کہا کہ خالہ مجھے بھی کسی بڑے گھر میں کام دلوا دیں جہاں میں صفائی ستھرائی کر سکوں۔ خالہ نے ہمدردی سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں پتہ کر کے بتاتی ہوں۔ پھر اگلے دن ہی خالہ نے ایک بہت بڑے اور شاندار بنگلے پر مجھے کام دلوا دیا۔ میں اپنی تینوں بچیوں کو ساتھ لے کر اس بنگلے پر جانے لگی کیونکہ انہیں گھر پر اس نشئی باپ کے پاس چھوڑنا موت کے منہ میں دینے کے برابر تھا۔ سارا دن میں اس بڑے سے گھر میں محنت مزدوری کرتی، جھاڑو پوچھا کرتی، برتن دھوتی اور میری بچیاں بنگلے کے کونے میں بیٹھی رہتی۔ اس کام کی وجہ سے کم از کم اتنا تو ہوا کہ میرے بچوں کو وقت پر کھانا نصیب ہونے لگا۔ بنگلے کی مالکن رحم دل تھی، وہ بچا ہوا تازہ کھانا میری بچیوں کو دے دیتی جس سے ان کے مرجھائے ہوئے چہروں پر تھوڑی سی رونق آنے لگی تھی۔ لیکن میری مصیبتیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ مہینے کے آخر میں جو تھوڑی بہت تنخواہ مجھے ملتی تھی، جیسے ہی میں گھر پہنچی میرا شوہر ہمسا کسی شکاری کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑتا۔ وہ زبردستی میرے دوپٹے کے پلو میں بندھے ہوئے وہ چند روپے چھین لیتا اور جا کر شراب پی لیتا۔ میری ساری محنت اس کے نشے کی نظر ہو جاتی۔ میں روتی چلاتی رہ جاتی، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس صورتحال کا سب سے برا اثر میری سب سے چھوٹی بیٹی پر پڑ رہا تھا۔ وہ پیدائشی طور پر کمزور تھی اور اوپر سے اسے وہ سکون اور مکمل خوراک نہیں مل رہی تھی جو ایک نوزائیدہ بچے کا حق ہوتی ہے۔ وہ دن بدن سوکھ کر کانٹا ہوتی جا رہی تھی اور بیماری نے اسے گھیر لیا تھا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا اور اس کی پسلیاں گننے کے قابل ہو چکی تھیں۔ میں اسے کام پر ساتھ تو لے جاتی، لیکن کام کے دوران اسے وہ توجہ نہیں دے پاتی تھی جس کی اسے ضرورت تھی۔ وہ سارا دن سسکتی رہتی۔ ایک دن بنگلے کی مالک، جو کہ ایک سلجھے ہوئے اور باوقار انسان تھے، انہوں نے مجھے اس حال میں دیکھا تو میرے پاس آئے اور بڑے دھیمے لہجے میں کہنے لگے کہ دیکھو، میں تمہاری محنت اور تمہارے حالات دیکھ رہا ہوں۔ تم اس طرح ان تینوں بچیوں کو کبھی نہیں پال سکو گی۔ تم خود بھی مٹ جاؤ گی اور ان کا مستقبل بھی تباہ ہو جائے گا۔ تمہاری یہ سب سے چھوٹی بچی اگر اسی حال میں رہی تو شاید یہ زندہ بھی نہ بچ پائے۔ اگر تم چاہو تو اپنی اس چھوٹی اولاد کو کسی اچھے گھر میں دے سکتی ہو۔ ان کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا دل زور سے دھڑکا اور میں نے گھبرا کر فوراً اپنی بچی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے اندر کی ماں جیسے چیخ اٹھی ہو۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا کہ صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس میں میری جان بستی ہے۔ میں اسے کیسے کسی غیر کے حوالے کر سکتی ہوں؟ چاہے میں بھوکی مر جاؤں پر میں اپنی اولاد نہیں دوں گی۔ مگر بنگلے کے مالک نے بڑے تحمل سے میری بات سنی اور پھر سمجھاتے ہوئے کہنے لگے کہ میری بات ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ میرا ایک بہت قریبی دوست ہے، وہ بہت ہی اچھے اور پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ دولت کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، بس ایک دکھ ہے کہ وہ بے اولاد ہیں۔ وہ برسوں سے ایک بچے کی صورت دیکھنے کو ترس رہے ہیں۔ اگر تم یہ بچی ان کے حوالے کر دو تو وہ اسے اپنی جان سے زیادہ پیار دیں گے۔ اسے وہ تمام خوشیاں اور تعلیم ملے گی جو تم اسے اس جھونپڑی میں کبھی نہیں دے سکو گی، اور اس کے بدلے میں وہ تمہیں 2 تولہ سونا دیں گے۔ اس سونے کو بیچ کر تم اپنی باقی 2 بیٹیوں کے لیے کوئی چھوٹا سا کاروبار کر لینا یا ان کے مستقبل کو بہتر بنا لینا۔ یہ سودا تمہاری اس بچی کی زندگی بھی بچا لے گا اور تمہاری باقی 2 بیٹیوں کو اس جہنم سے بھی نکال لے گا۔
जहाँ उनका बाप उन्हें रोज मारता है। उनकी बातों ने मेरे जहन में एक तूफान खड़ा कर दिया था। एक तरफ मेरी ममता थी जो अपनी बच्ची को जुदा करने के तसव्वुर से ही तड़प रही थी, और दूसरी तरफ वो कड़वी हकीकत थी कि अगर वो मेरे पास रही तो शायद बीमारी और भूख से मर जाएगी, या उसका बाप उसे किसी रोज नशे की हालत में जान से मार देगा। मैं उनके सामने खड़ी लरस रही थी, और सोना जो उन्होंने जिक्र किया था वो मुझे अपनी बेटी की कीमत नहीं बल्कि अपनी बाकी दो बच्चियों की जिंदगी की बका नजर आने लगा था। मगर मैं इतनी जल्दी ये फैसला नहीं कर सकती थी। मेरे लिए अपने लख्ते जिगर को खुद से दूर करना बहुत मुश्किल था। वो बच्ची जिसका लम्स मेरी ज़िंदगी की तमाम तलखियों को चंद लम्हे के लिए भुला देता था, उसे किसी गैर के हवाले करना किसी क़यामत से कम नहीं था। इसीलिए मैंने सोचने के लिए मोहलत मांगी थी, और फिर सारा दिन बोझल दिल के साथ काम करके जब वापस लौटी तो मेरा शोहर हमजा खिलाफ तवक्को होश में था और बड़ी बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ लपका और कहने लगा, शबाना आज बड़ा गज़ब हो गया है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। पहली बार वो मुझे बगैर नशे की नजर आ रहा था। उसकी आंखों में सुर्खी की जगह एक अजीब सा खौफ और इस्तराब था। मैंने तल्खी से कहा कि कोई नई बात बताओ। तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी में रोज़ कोई ना कोई नया तूफान ही आता है। कभी तुम शराब पीकर किसी का सर फोड़ आते हो, तो कभी घर का बचा कुचा सामान बेच देते हो। मेरी बात सुनकर एकदम उसका चेहरा गुस्से में भर गया। उसकी रगें तन गईं और मुझे लगा कि अब वो हस्बे मामूल मुझ पर टूट पड़ेगा। लेकिन फिर जैसे उसने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पा लिया, और मुझे सख्त हैरत हुई कि उसने आज मुझ पर हाथ कैसे नहीं उठाया। मैं भी इसी कश्मकश में थी कि वो अपने असल मतलब पर आ गया। उसने सर झुकाकर दबी आवाज़ में कहा कि शबाना, मैंने जुए में एक बहुत बड़ी रकम हार दी है, और जिन लोगों से मैं हारा हूँ वो बहुत ख़तरनाक हैं। उन्होंने मुझे वार्निंग दी है कि अगर मैंने जल्द से जल्द वो पैसे ना चुकाए तो वो मेरी जान ले लेंगे, या फिर तुम्हारी इन बेटियों को उठाकर ले जाएंगे। तुम किसी तरह अपने बंगले के मालिक से कहकर पैसों का इंतजाम कर लो, उनसे कर्जा ले लो या उनके पैर पकड़ लो, मगर मुझे उन दरिंदों से बचा लो। ये सुनना था कि मेरे होश उड़ गए। मेरा दिमाग सुन्न हो गया और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे चारों तरफ अंधेरा छा गया हो। जिस शख्स के लिए मैंने अपने माँ बाप का घर छोड़ा था, वो आज जुए में अपनी जान के बदले अपनी बीवी और बच्चों की जिंदगी दांव पर लगा चुका था। तकदीर मुझे कैसे रास्ते पर धकेल रही थी, जहाँ एक तरफ मेरी ममता का इम्तिहान था और दूसरी तरफ मेरी बाकी दो बच्चियों की आबरू और जान का खतरा था। हमजा मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन मुझे उसके चेहरे में सिर्फ एक ऐसा इंसान नजर आ रहा था जो अपनी हवस और नशे की खातिर अपने जिगर के टुकड़ों को भी बेच सकता है। मैंने गुस्से और हकारत से हमजा की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये कहने की? क्या तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती कि तुम अपनी अयाशियों और जुए की रकम भरने के लिए मुझे उन लोगों के सामने हाथ फैलाने का कह रहे हो जिन्होंने मुझे सर छुपाने और पेट भरने के लिए काम दिया है? मैं उनसे कोई उधार नहीं लूंगी और ना ही उनके सामने अपनी गैरत का सौदा करूंगी। तुमने ये गुनाह किया है तो तुम ही इसका अजाब भुगतो। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, और ना ही मैं अपनी बच्चियों के मुंह का निवाला छीन कर तुम्हारे जुए की रकम भरूंगी। मेरी ये बात सुनकर हमजा का वो झूठा जब्त एकदम टूट गया। उसकी आंखें गुस्से से उबलने लगीं और उसने मेरा बाजू इतनी जोर से मरोड़ा कि मेरी चीख निकल गई। उसने गरा कर कहा कि जुबान संभाल कर बात कर शबाना, तू शायद भूल रही है कि मैं तेरा शोहर हूँ और इन बच्चियों का बाप हूँ। अगर मैंने कर्ज ना चुकाया तो वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, और अगर मैं ना रहा तो तुम सबको कौन पालेगा? मैंने तड़प कर अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की और कहा कि पाल तो तुम अब भी नहीं रहे हो। हमें तो सकीना खाला और उन बंगले वालों का एहसान मानना चाहिए कि हम जिंदा हैं। तुम तो सिर्फ हमारी जिंदगियों में जहर घोल रहे हो। हमजा ने एकदम कहकहा लगाया जो किसी दरिंदे की हंसी जैसा था। उसने मेरे करीब आकर बड़ी सफाकी से कहा कि अच्छा, तो तुम उधार नहीं मांगोगी? तो फिर मेरी बात कान खोल कर सुन लो। उन लोगों ने मुझसे कहा है कि अगर पैसे नहीं दे सकते तो अपनी किसी एक बेटी को हमारे हवाले कर दो, वो उसे ले जाएंगे और मेरा कर्ज उतर जाएगा। अगर तुमने कल तक पैसों का इंतजाम नहीं किया तो मैं अपनी किसी भी एक बच्ची को उनके हवाले कर दूंगा और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगी। ये सुनना था कि मेरे तन बदन में आग लग गई। मेरा दिल चाहा कि मैं उस शख्स का गला दबा दूं। मैंने दीवानावार उसे मारना शुरू कर दिया और चीखी कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो तुम्हारा खून है, तुम इतने गिरे हुए इंसान कैसे हो सकते हो? मगर वो मुझे धक्का देकर दीवार से लगा चुका था। उसने गुस्से से कहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अब फैसला तेरे हाथ में है, या तो पैसे ला या अपनी एक बच्ची से हाथ धो ले। वो बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर निकल गया।
اور میں فرش پر ڈھیر ہو کر ہچکیاں لینے لگ۔ میرے سامنے میری تینوں بچیاں بیٹھی تھیں جو اس خوفناک منظر کو دیکھ کر سہم گئی تھیں۔ مجھے وہ امیر جوڑا اور وہ 2 تولے سونا یاد آنے لگا۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے اپنی چھوٹی بچی کو ان کے حوالے نہ کیا تو یہ ظالم انسان اسے کسی ایسی گروہ کو بیچ دے گا جہاں اس کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ کم از کم وہ امیر جوڑا اسے اولاد بنا کر پالے گا تو صحیح۔ میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ ایک طرف کنواں تھا اور دوسری طرف کھائی، اور میں نے اپنی ممتا کا گلا گھونٹ کر اپنی بچیوں کی آبرو بچانے کا کٹھن فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن جب میں کام پر گئی تو میرے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ میری گود میں موجود وہ معصوم جان جس کی مسکراہٹ میری کائنات تھی، وہ اب مجھ سے جدا ہونے والی تھی۔ بنگلے میں داخل ہوتے ہی میں سیدھی مالک کے کمرے کی طرف بڑھی۔ میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ میں نے ہمت جمع کی اور مالک کے سامنے کھڑے ہو کر لرزتی آواز میں کہا کہ صاحب میں تیار ہوں، میں اپنی بچی ان لوگوں کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ بس اسے ان تک پہنچا دیں اور مجھے وہ سونا دے دیں جس کا آپ نے ذکر کیا تھا۔ مالک نے میری حالت دیکھی تو ان کی آنکھوں میں ترس چھلکا۔ انہوں نے فوراً اپنی گاڑی نکالی اور مجھے اپنی بچی سمیت گاڑی میں بٹھا لیا۔ گاڑی جب شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزر رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دم نکل جائے گا۔ میں بار بار اپنی بچی کے ماتھے کو چوم رہی تھی اور اس کی ننھی انگلیوں کو چھو رہی تھی جو شاید آخری بار میرے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ گاڑی ایک نہایت شاندار اور عالیشان بنگلے کے سامنے جا کر رکی جس کے دروازے پر بڑے بڑے گملے اور پہرے دار کھڑے تھے۔ مالک نے مجھ سے بچی مانگی تو میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے اسے ایک بار پھر سینے سے لگایا، اس کی خوشبو کو اپنے اندر بسانے کی کوشش کی اور پھر بوجھل دل کے ساتھ اسے مالک کے حوالے کر دیا۔ وہ اسے لے کر اندر چلے گئے اور میں گاڑی میں بیٹھی تڑپتی رہی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے جسم سے میری روح کھینچ کر لے گیا ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب مالک باہر آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک مخمل کا ڈبہ تھا۔ انہوں نے وہ ڈبہ میرے ہاتھ میں رکھا اور اسے کھولا تو اس میں 2 تولے سونے کے چمکدار زیور تھے۔ انہوں نے سنجیدگی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، دیکھو شبانہ، تمہاری بچی یہاں محلوں میں رہے گی، اسے وہ سب ملے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا، یہ سونا اپنی بیٹی کی قیمت نہیں بلکہ اس کی قربانی کا صلہ سمجھ کر سنبھالنا، اور اسے اپنے اس شرابی شوہر کے حوالے ہرگز نہ کرنا ورنہ وہ اسے بھی جوئے اور شراب میں اڑا دے گا۔ بہتر یہ ہے کہ تم اس سے اپنی باقی دونوں بیٹیوں کا مستقبل سنوار لو۔ مالک کی بات سن کر میرے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا اور میں زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ کیسے حمزہ نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے جوئے کا قرض نہ اتارا تو وہ میری بچیوں کو بیچ دے گا۔ میری داستان سن کر مالک کے چہرے پر غصے اور دکھ کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے اور پھر بولے کہ شبانہ، اگر حالات ایسے ہیں تو تمہیں اب ہرگز بھی اس گھر واپس نہیں جانا چاہیے۔ وہ گھر تمہارے لیے اور تمہاری بچیوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ویسے بھی وہ ایک کرائے کا چھوٹا سا مکان ہے جہاں تمہارے لیے سوائے ذلت اور ڈر کے کچھ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم کوئی اور ٹھکانہ کرو اور اب اس زندے سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ صاحب میں کہاں جاؤں گی، میرا تو اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نہ باپ کا گھر رہا نہ کوئی رشتہ دار جو مجھے پناہ دے سکے۔ مالک مجھے دلاسا دیتے ہوئے واپس اپنے بنگلے پر لائے اور وہاں کام کرنے والی سب سے پرانی اور معتبر بوڑھی خاتون زرینہ بی بی کو اپنے کمرے میں بلوایا۔ زرینہ بی بی برسوں سے اس گھر کی خدمت کر رہی تھیں اور سب ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ مالک نے زرینہ بی بی سے کہا کہ دیکھو، یہ شبانہ بہت مجبور ہے، اس کی مدد کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ تم اپنی بیٹی کی شادی پر اپنے گاؤں جا رہی ہو، اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس سونے کو بیچ کر جو رقم ملے گی اس سے گاؤں میں کوئی چھوٹی موٹی دکان کھول لینا یا کوئی گھر کرائے پر لے لینا جہاں تمہاری بچیاں محفوظ رہیں۔ باقی زرینہ بی بی تمہاری ہر طرح سے مدد کر دیں گی اور کچھ پیسے میں بھی وقتاً فوقتاً تمہیں بھجواتا رہوں گا۔ مالک کی اس بے پناہ رحم دلی نے میرے ٹوٹے ہوئے دل کو جیسے جوڑ دیا تھا۔ مجھے اپنی ان 2 بیٹیوں کی عزت اور زندگی محفوظ نظر آنے لگی تھی۔ زرینہ بی بی نے بڑی شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹی فکر نہ کرو، اللہ مسبب الاسباب ہے، تم میرے ساتھ چلو گی تو تمہیں اپنی بہنوں کی طرح رکھوں گی۔ اسی دن زرینہ بی بی کا سامان بن گیا اور میں نے بھی اپنی 2 بچیوں کے ساتھ اس شہر کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا جس نے مجھے صرف آنسو اور پچھتاوے دیے تھے۔ میں اس ریل گاڑی میں بیٹھی کھڑکی سے باہر بدلتے ہوئے مناظر دیکھ رہی تھی اور میرا دل اس تیسری بیٹی کے پاس رہ گیا تھا جس میں میری جان بستی تھی۔ میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنی محبت کی وہ تمام نشانیاں چھوڑ دیں جو اب ناسور بن چکی تھیں، اور وہ پیسہ اپنی گٹری میں دبا لیا جو شہر چھوڑنے سے پہلے زیور کو فروخت کر کے میں نے حاصل کیا تھا۔ میں ایک نئی زندگی کی طرف جا رہی تھی
لیکن میرا ایک حصہ ہمیشہ کے لیے اسی کوٹھی کی دیواروں کے پیچھے دفن ہو چکا تھا، جہاں میری بچی اب کسی اور کو ماں کہنے کے لیے بڑی ہو رہی تھی۔ گاؤں پہنچ کر زندگی کی ڈگر بالکل بدل چکی تھی۔ شروع میں اجنبیت اور تنہائی کا احساس تھا، مگر اپنی بیٹیوں کے محفوظ مستقبل کی خاطر میں نے اپنے تمام دکھوں کو سینے میں دفن کر لیا۔ زرینہ بی بی نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا، اور ان کی رہنمائی میں نے اس 2 تولے سونے کو بیچ کر گاؤں کے چوک میں ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان کھول لی۔ وہ دکان صرف لکڑی کا ایک کھوکا نہیں تھی، بلکہ میری برسوں کی قربانی اور ممتا کا صلہ تھی۔ میں صبح سویرے اپنی بیٹیوں کو تیار کر کے اسکول بھیجتی اور خود دکان پر بیٹھ جاتی۔ میں نے دن رات ایک کر دیے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ تھکن سے چور ہو کر دکان کے تخت پر ہی آنکھ لگ جاتی، لیکن جب اپنی بیٹیوں کے ہنستے مسکراتے چہرے دیکھتی تو میری ساری تھکن کافور ہو جاتی۔ میری محنت رنگ لائی اور وہ چھوٹی سی دکان آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے علاقے کی ایک بڑی اور مشہور دکان میں تبدیل ہو گئی۔ گاؤں بھر کے لوگ میری ہمت اور ایمانداری کی مثالیں دینے لگے۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور میری بیٹیاں گاؤں کے اسکول سے نکل کر کالج کی دہلیز تک پہنچ گئیں۔ اب مجھے ان کے روشن مستقبل کے لیے ایک بار پھر ہجرت کا فیصلہ کرنا پڑا، کیونکہ گاؤں میں اعلیٰ تعلیم کے وہ مواقع میسر نہیں تھے جو شہر کی بڑی یونیورسٹیوں میں تھے۔ میں نے بھاری دل کے ساتھ اپنی وہ دکان بند کی جسے مجھے پاؤں پر کھڑا کیا تھا، اور ان تمام پیسوں کو سمیٹ کر میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ دوبارہ اسی شہر کی طرف لوٹ آئی جہاں سے کبھی میں نے فرار اختیار کیا تھا۔ شہر آ کر میں نے ایک متوسط علاقے میں ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان لیا اور اسی کے قریب ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لے کر دوبارہ کام شروع کیا، تاکہ ہماری گزر بسر کا سلسلہ نہ ٹوٹے۔ میری بیٹیوں نے میری جدوجہد کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے دن رات پڑھائی کی اور اپنی قابلیت کے بلبوتے پر بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے اسکالرشپ حاصل کیے۔ جب وہ تعلیم مکمل کر کے نکلی تو ان کے پاس نہ صرف ڈگریاں تھیں بلکہ ایک باوقار شخصیت بھی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ شادی کی عمروں کو پہنچ گئیں، اور ان کی ذہانت اور شرافت کے چرچے سن کر اچھی اور معزز گھرانوں سے رشتے آنے لگے۔ میں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی اپنی بیٹیوں کی خوشیوں پر وار دی اور انہیں بہت اچھے گھرانوں میں رخصت کر دیا۔ جب وہ اپنے اپنے گھروں کی ہو گئیں تو میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ اب میرے پاس سوچنے کے لیے صرف میرا ماضی تھا۔ میں اکثر راتوں کو جاگتی تو وہی پرانی یادیں مجھے گھیر لیتیں۔ میں نے اپنی 2 بیٹیوں کو تو کامیاب بنا دیا تھا، انہیں عزت کی زندگی دے دی تھی، لیکن میرا دل ہر لمحہ میری اس تیسری بیٹی کے لیے تڑپتا رہتا جو زمانے کی بھیڑ میں کہیں پیچھے چھوٹ گئی تھی۔ مجھے اکثر خیال آتا کہ وہ اب کیسی دکھتی ہوگی۔ کیا اسے کبھی میری کمی محسوس ہوئی ہوگی؟ کیا اسے پتا ہوگا کہ اس کی ماں نے اسے بیچا نہیں تھا بلکہ اس کی جان بچانے کے لیے خود کو ممتا کے اس اذیت ناک امتحان میں ڈالا تھا؟ وہ بیٹی جس میں میری جان بستی تھی، اس کی یاد ایک کسک بن کر میرے وجود میں ہر وقت زندہ رہتی تھی۔ ایک دن میری تڑپ حد سے بڑھ گئی اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی اس بیٹی کو ایک نظر ضرور دیکھوں گی جس کا چہرہ دیکھنے کے لیے میری آنکھیں برسوں سے ترسی تھیں۔ میں نے اپنا وہی پرانا برقع نکالا اور اپنا چہرہ اچھی طرح چھپا لیا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ میرا دل سینے میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ میں اسی علاقے میں پہنچی جہاں وہ عالیشان کوٹھی تھی۔ وقت نے بہت کچھ بدل دیا تھا، لیکن وہ کوٹھی آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ وہیں کھڑی تھی۔ میں نے لرزتے قدموں سے دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور گیٹ پر کھڑے چوکیدار سے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ کیا میں اندر جا سکتی ہوں؟ اس نے مجھے کام والی سمجھ کر راستہ دے دیا۔ میں جیسے ہی اس عالیشان صحن میں داخل ہوئی تو وہاں کی چمک دمک دیکھ کر میری آنکھیں چوندیاں گئیں۔ ہر طرف ہریالی اور پھول تھے، اور سامنے ایک لڑکی نہایت نفیس لباس پہنے صوفے پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دماغ چکرا گیا اور میرے قدم وہیں جم گئے، کیونکہ وہ لڑکی ہو بہو ویسی ہی دکھتی تھی جیسی میں اپنی جوانی میں دکھتی تھی۔ وہی آنکھیں، وہی نقش و نگار اور وہی پیشانی تھی جیسے کسی نے آئینہ سامنے رکھ دیا ہو۔ میری ممتا نے پکار کر کہا کہ یہی میری وہ بیٹی ہے جس کا سودا میں نے 2 تولے سونے کے بدلے کیا تھا۔ میں نے اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کی، مگر وہ برقعے کے اندر ہی میرے گالوں کو بھگونے لگے۔ میں دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھی، میری ہمت جواب دے رہی تھی، لیکن ممتا کا جذبہ مجھے آگے کھینچ رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچی وہ لڑکی چونک کر اپنی جگہ سے اٹھی اور مجھے ایک عجیب سی نظر سے دیکھنے لگی۔ میں نے چاہا کہ میں اسے گلے لگا لوں، میں نے چاہا کہ میں چیخ چیخ کر اسے بتاؤں کہ میں ہی وہ بد نصیب ماں ہوں جس نے تجھے ایک بہتر زندگی دینے کے لیے خود کو جہنم میں جھونک دیا تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا اور مسکراتے ہوئے اپنے برقعے کا نقاب الٹا دیا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر پہچان لے گی یا شاید میرا لہجہ سن کر اس کے خون میں کوئی جنبش ہوگی، لیکن اس لڑکی نے جیسے ہی میرا چہرہ دیکھا اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور اس نے نہایت حقارت سے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ کڑکدار آواز میں بولی کہ تم کون ہو اور میری کوٹھی میں کیسے داخل ہو گئیں؟ پھر جیسے اسے خود ہی کچھ یاد آیا وہ کہنے لگی، اچھا تو تم کام کے لیے آئی ہو، ماموں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کسی ماسی کو بلوایا ہے۔
میں نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹی میں تمہاری ماں ہوں، دیکھو میں اتنے سالوں بعد تجھ سے ملنے آئی ہوں۔ میں نے تجھے اس گھر میں اس لیے چھوڑا تھا کہ تو شہزادی بن کر جیے۔ میری بات پر وہ پہلے تو زور سے ہنسی اور پھر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی کہ میری ماں وہ ہے جو اندر بیٹھی ہے۔ تم جیسی فقیرنی میری ماں کیسے ہو سکتی ہے جس کے پاس پہننے کو ڈھنگ کا جوڑا تک نہیں ہے؟ جاؤ یہاں سے اور دوبارہ یہ منحوس چہرہ لے کر مت آنا، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے منہ اٹھا کر پاگل لوگ اس گھر میں چلے آتے ہیں، اور بابا بھی کسی کو منع نہیں کرتے۔ اس کے الفاظ نے میرے وجود کے پرخچے اڑا دیے۔ میں اپنی 10ویں جماعت کی وہ غلطی یاد آ گئی جب میں نے اپنے باپ کی عزت پامال کی تھی، اور آج میری اپنی بیٹی میری ممتا کو اپنے پیروں تلے رونت رہی تھی۔ میں ساکت و جامد وہیں کھڑی رہ گئی۔ میرا جسم جیسے برف ہو چکا تھا اور کانوں میں اس کے الفاظ ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ میں نے جس بیٹی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے برسوں دعائیں مانگی تھی، اس نے مجھے اپنی دہلیز کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھا تھا۔ مجھے اچانک اپنا وہ بوڑھا باپ یاد آ گیا جس کی پگڑی میں نے ایک شرابی کی محبت میں اچھالی تھی۔ آج مجھے اپنی بیٹی کے روپ میں اپنا ہی ماضی اپنے سامنے کھڑا نظر آ رہا تھا۔ مکافات عمل کا پہیہ پورا گھوم چکا تھا۔ وہ لڑکی غصے سے چلائے جا رہی تھی اور میں برقعے میں اپنا منہ چھپائے لڑکھڑاتے قدموں سے وہ سالیشان گیٹ سے باہر نکل آئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ بوجھ اس وقت نہیں تھا جب میں نے اسے 2 تولے سونے کے عوض بیچا تھا، بلکہ بوجھ تو اب ہے جو میری روح پر لاد دیا گیا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر آسائش تو دے دی، مگر اسے وہ ممتا نہ دے سکی جو رشتوں کو احساس کی ڈور سے باندھے رکھتی ہے۔ آج مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ جب ہم رشتوں کی قیمت مقرر کر دیتے ہیں تو پھر وہ رشتے نہیں رہتے، بلکہ وہ محض ایک سودا بن کر رہ جاتے ہیں، اور سودے میں کبھی محبت تلاش نہیں کی جاتی۔ میں اپنی ہاری ہوئی ممتا اور اس 2 تولے سونا کی تلخ حقیقت کو سینے میں دفن کیے واپس مڑ گئی، کیونکہ کچھ قرض ایسے ہوتے ہیں جن کا صلہ زندگی بھر کا پچھتاوا ہی ہوتا ہے۔